نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یضلل اللہ فما له من ولی من بعده وترى الظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل إلی مرد من سبیل وتراهم یعرضون علیہا خاشعین من الذل وینظرون من طرف خفی وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم وأہلیہم یوم القیامۃ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم وما کان لهم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ ومن یضلل اللہ فما له من سبیل استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور۔ ابھی آپ نے سورہ شورى کی آیت 44 سے 48 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ۔ آیت 44۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ من طرف خفی وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامۃ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم۔ آیت 45۔ وما کان لهم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ ومن یضلل اللہ فما له من سبیل۔ آیت 46۔ ترجمہ: جسے اللہ راہ سے ہٹا دے اس کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں۔ آپ ظالموں کو دیکھیں گے جب وہ عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس لوٹنے کی بھی کوئی صورت ہے؟ آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ جہنم کے پاس لائے جائیں گے اور ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے اور وزدیدہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ مومن کہیں گے حقیقت میں یہی لوگ گھاٹے والے ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن خود کو اور اپنے اہل و عیال کو ٹوٹے میں ڈالا ہے۔ خبردار ہو جاؤ، ظالم بلا شبہ ہمیشگی والے عذاب میں رہیں گے۔ ان کا کوئی حمایتی نہیں جو اللہ کے علاوہ ان کی حمایت کرے، اور جسے اللہ راہ سے ہٹا دے اس کے لیے کوئی راہ ہے ہی نہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ شورى کی آیت 44 سے 46 کا تفسیر۔ آیت 44۔ اللہ ہی کا چاہا ہوتا ہے، یعنی اللہ کا چاہا ہوتا ہے جس کسی کو روکنے کی مجال نہیں۔ جو بات وہ نہ چاہے اسے کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ جسے سیدھی راہ پر چلا دے اسے کوئی اس سے ہٹا نہیں سکتا، اور جسے راہ سے ہٹا دے اسے کوئی سیدھی راہ سمجھا نہیں سکتا۔ جیسا کہ ارشاد ہے سورہ اعراف کی آیت 186 میں، یعنی جسے وہ راہ سے ہٹا دے اسے کوئی راہ نہیں بتا سکتا۔ پھر فرمایا آپ دیکھیں گے کہ مشرک جب عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو دنیا میں آنے کی تمنا کریں گے۔ سورہ انعام کی آیت 27-28 میں فرمایا کاش آپ دیکھتے جس وقت یہ لوگ جہنم کے پاس لا کر کھڑے کیے جائیں گے تو تمنا کریں گے کاش ہم پھر دنیا میں بھیج دیے جائیں تو ہم ہرگز اپنے آقا کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں گے اور ان پر ایمان لے آئیں گے، بلکہ وہ چیز ان کے سامنے آ دھمکی جس کو وہ پہلے سے چھپائے ہوئے تھے۔ اگر یہ دوبارہ لوٹا بھی دیے جائیں
تو پھر وہی کریں گے جس سے روک دیے گئے تھے، بلا شبہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دوزخ کے کنارے مجرم کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی۔ آیت 45-46، یعنی مشرک دوزخ کے پاس لا کر کھڑے کیے جائیں گے تو ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، ذلت برس رہی ہوگی، رسوائی کے مارے کبڑے ہوئے جا رہے ہوں گے اور تجدید نگاہوں سے جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، مگر اس سے بچنے والے نہیں۔ ایسے ایسے عذاب ہوں گے جن کا وہم و گمان بھی نہیں۔ اس موقع پر مومن کہیں گے کہ اصلی نقصان یافتہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم رسید کر دیا، خود بھی ہمیشگی والی نعمتوں سے محروم رہے اور انہیں بھی محروم رکھا۔ اب یہ دائمی عذاب میں گرفتار ہیں، آج ان کا کوئی حمایتی نہیں جو انہیں ان ہولناک عذابوں سے چھڑا لے یا کم از کم تخفیف ہی کرا دے۔ جو اللہ کے حکم میں گمراہ ہو چکا، اس کی نجات کی کوئی صورت نہیں۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجا ان یومئذ وما لکم من نکیر۔ آیت 47۔ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور۔ آیت 48۔ ترجمہ: تم اللہ کا حکم مان لو قبل اس کے کہ وہ دن آ پہنچے جس کا اللہ کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ گاہ ہوگی اور نہ تم چھپ ہی سکو گے۔ اگر یہ رخ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں مبعوث کیا، آپ کے ذمے تو محض تبلیغ کرنا ہے، اور جب ہم کسی کو اپنی رحمت سے لذت آشنا کرتے ہیں تو وہ اس پر اترانے لگتا ہے، اور اگر اپنے عملوں کی وجہ سے کسی مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں تو ناشکری پر اتر آتے ہیں۔ بلا شبہ انسان انتہائی ناشکرا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 47 سے 48 کا۔ تفسیر: قیامت سے پہلے نیک عمل کر لو، یعنی جب تمہیں قیامت کی ہولناکیاں معلوم ہو چکی تو اس کے آنے سے پہلے احکام شرعیہ پر عمل کر لو اور اس کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ جب قیامت آ جائے گی تو تمہیں نہ تو کوئی پناہ گاہ مل سکے گی اور نہ یہ ہوگا کہ تمہیں پہچانا نہ جائے یا تم دکھائی نہ دو۔ آیت 48۔ کافروں کے انکار پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، یعنی اگر اب بھی ظالموں کی آنکھیں نہ کھلیں تو آپ فکر نہ کریں، کیونکہ آپ ان کے نگہبان نہیں ہیں کہ آپ ان کے ذمے ان کو ہدایت پر لے آنا ہو۔ آپ کا کام تو محض پیام پہنچا دینا ہی ہے، خواہ وہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ ہدایت ہمارے اختیار میں ہے، ہم ان سے خود پوچھ لیں گے۔ پھر آیت کے پچھلے حصے میں انسان کی عجیب و غریب حالت بیان فرمائی کہ جب وہ ہماری نعمتیں پاتا ہے تو اتراتا ہے اور اکڑتا ہے، راحت میں بے ہوش اور مصیبت میں احسان فراموش بن جاتا ہے اور سابق نعمتوں کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے فرمایا کہ خیرات کرو، میں نے جہنم میں تمہیں بڑی تعداد سے دیکھا ہے۔ ایک خاتون نے پوچھا، کیوں اے اللہ کے رسول؟ فرمایا، شکایتوں کی کثرت اور شوہروں کی نافرمانیوں کی وجہ سے اگر کوئی ایک عرصے دراز تک حسن سلوک کرتا رہے اور پھر کسی وجہ سے کبھی نہ کر سکے تو عورت فوراً کہہ دیتی ہے کہ مجھے تجھ سے کبھی آرام ملا ہی نہیں۔ در حقیقت عورتوں کا یہی حال ہے۔ ہاں، جس پر اللہ رحم فرما کر اسے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے وہ اس ناشکری سے بری ہے، پھر تو وہ ہر راحت پر شکر اور ہر مصیبت پر صبر سے کام لیتی ہے۔ یہ صفت ایمان والی خاتون کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ یہ تھا سورہ شورى کی آیت 44 سے 48 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔
بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔